عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مقصد زندگی 2 جملوں میں اپنی انگوٹھی پہ لکھا ہوا، اور وہ ایک دعا تھی، اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا، اللہ جی سعادت کی زندگی دے، شہادت کی موت۔ یہ ایک تمنا تھی، یہ ایک آرزو تھی، یہ ایک دعا تھی، یہ مقصد زندگی اور یہ پوری حیات کا خلاصہ تھا، اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا، سعادت والی زندگی۔ ہم بھی سعادت والی زندگی مانگتے، لیکن ہماری ترجیحات ہو رہے ہیں، ہماری سعادتیں پیدائش سے لے کے وفات تک کے درمیان میں محدود ہیں، اس کے بعد کی نہیں۔ ہم دنیاوی آسائشوں کو سعادت سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو حقیقی سعادت ہے اسے سعادت سمجھتے تھے، اور حقیقی سعادت کیا ہے؟ دنیا سے جاؤں تو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ لے کے جاؤں، یہ ہے سعادت والی زندگی۔ وہ ابتنی شہیدا، اللہ جی مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انگوٹھی تھی، انہوں نے اپنا مقصد زندگی اس پہ لکھا ہوا تھا، اور وہ مختلف روایات ہیں، شاید انگوٹھیاں زیادہ تھی، مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن ساری بڑی زبردست ہیں۔ ایک انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا، للہ الملک الواحد القہار، یہ سب کچھ اللہ کے لیے جو بادشاہ ہے، بادشاہ ہے اللہ کے لیے، یکتائی وحدانیت اللہ کے لیے ہے، قہار کی صفت یہ اللہ کے شایان نشان۔ اور ایک انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی بڑی زبردست تمنا اور ایک بڑا زبردست عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تو اسی طرح درجہ بدرجہ ان حضرات کی زندگیوں کے مقاصد انہوں نے 2 جملوں میں اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے، کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے کو اسلامی تاریخ کے ساتھ ایک خاص وابستگی ہے، اور یہ ایک ناقابل فراموش مہینہ ہے۔ اور یہ ناقابل فراموش مہینہ اس لیے ہے، اسلامی سال کا آخری ہے، اور اسلامی سال کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی ابتدا بھی قربانی اور شہادت پہ ہے، اور اس کی انتہا بھی قربانی اور شہادت پہ۔ محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت پیش کرتے ہیں۔ 10 محرم کو نواسہ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہت سارے رفقاء کے ساتھ کربلا کے میدان میں اپنی شہادت پیش کرتے ہیں، اور درمیان سارا سال شہادتوں سے بھرا ہوا ہے، قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب اسلامی سال کی انتہا ہوتی ہے، ایک قربانی ہر سال امت مسلمہ کا ہر صاحب استطاعت مرد اور عورت 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو کرتا ہے، جو سنت ابراہیمی اور ہم سب کے لیے واجب ہے۔ اور دوسری قربانی 40 دن تک بھوکے پیاسے رہنے کے بعد 82 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے لیے فتوحات اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو آپ کے دور میں ہوئی، ایک کارہائے نمایاں سر انجام دینے کے بعد 18 ذی الحجہ کو نام نہاد ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اندر سے وہ یہودیوں کے اعلی کار اور یہودی بیس تھے، ان لوگوں کی سازش کا شکار ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ کوئی اچانک ہوا، بلکہ اس دور میں ایک عجیب بات تھی، وہ یہ تھا کہ اگر کسی علاقے کے اندر کوئی فتنہ پرور گھس آتا تو اس کے فتنے کی سرکوبی کر دی جاتی تھی، لیکن ان لوگوں نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے تھے، انہوں نے ایک عجیب چال چلی، اور وہ عجیب چال یہ تھی کہ انہوں نے ایک شہر میں جا کر دوسرے شہر کے گورنر کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مثلا کراچی میں بیٹھ کے کہا کہ لاہور کا جو گورنر ہے وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اور لاہور میں بیٹھ کے کہا کہ پنڈی کا جو گورنر ہے وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ پنڈی کے اندر بیٹھ کے کہا
حیدرآباد کا جو گورنر ہے وہ ایسا ہے اور حیدرآباد کے اندر بیٹھ کے کاسیال کوٹ کا یہ ایک نیٹ ورک بنایا. اب کمیونیکیشن کا اتنا جدید دور تو تھا نہیں, کافی دن لگ جاتے تھے خبر کی تحقیق کرنے میں. تو اب یہ جو وہاں کا گورنر تھا وہ پریشان ہو جاتا کہ شاید کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو. قبل اس کے کہ اس خبر کو اور خبر پھیلانے والوں کا گلا کما کیا جاتا, وہ بات چھوڑ کے اور وہاں سے نکل جاتے, اور کئی لوگ کمزور ذہن لوگ وہ اس بات کو سچ سمجھ لیتے. اور انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان منفی کو جلدی لیتا ہے, مثبت کے لیے تحقیق کرتا ہے. یوں شہروں کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک منظم منصوبہ بندی کی گئی, پروپیگنڈا کیا گیا, آپ پہ الزامات لگائے گئے. لیکن طریقہ واردات بڑا عجیب تھا کہ جس شہر میں یہ بات کی جاتی اس شہر کے حکمران اور گورنر کے خلاف نہ ہوتی, بلکہ دوسرے شہر کے اندر بیٹھ کے دوسرے کے خلاف بات کی جاتی. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک منصوبہ بندی کی گئی, اور پھر اس منصوبہ بندی کے تحت ایک منظم مہم چلائی گئی جس کا نتیجہ 18 ذی الحجہ کو رونما ہوا. حضرت عثمان کی شہادت کی جو خبر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر گئے اور مجھے باہر کھڑا کیا اور کہا جو بھی آئے اجازت میرے سے لینا, پھر اسے اندر بھیجنا. میں باہر کھڑا تھا ہمیشہ کی طرح. حضور کی تلاش میں جو سب سے پہلی شخصیت وہاں پہ پہنچی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ تشریف لائے تو میں نے کہا حضور اجازت دے دوں؟ کہا اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. حضرت صدیق آگے, اس کے بعد حضرت عمر فاروق آئے. حضور عمر آئے, کہا اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. سبحان اللہ, میں نے اجازت بھی دے دی اور جنت کی بشارت بھی دے دی. تھوڑی دیر گزری, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے کہا حضور عثمان آئے ہیں, آپ نے یہاں 3 کام کیے. فرمایا پہلی بات اجازت دے دو, دوسری بات جنت کی بشارت دے دو, اور تیسری بات عثمان سے یہ کہہ دو کہ اللہ پاک تجھے آزمائشوں کے اندر مبتلا کریں گے, اس کے لیے تیار ہے. اور چوتھا کام حضور نے اپنی ذات کے اعتبار سے کیا کہ پہلے آپ اپنی ٹانگیں مبارک لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے, پنڈلی نظر آ رہی تھی. پنڈلی حالانکہ سطر میں داخل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی کو چھپایا, سیدھے ہو کے بیٹھے. پوچھا گیا کہ حضور یہ حضرات آئے, آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو نہیں چھپایا, عثمان سے چھپا دیا. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ, کیا میں اس شخصیت سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ کے ساتھ حضرت صدیق تھے, حضرت فاروق تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی تھے. پہاڑ ہلنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے کہا رک جا, کیوں ہل رہا ہے؟ تیرے اوپر نبی ہے, تیرے اوپر صدیق ہے اور تیرے اوپر شہداء ہے. پہاڑ رک گیا. نبی حضور تھے, صدیق ابوبکر تھے, اور اللہ کی شان. اس کے بعد جتنے بھی لوگ وہاں پہاڑ پہ تھے وہ سارے شہید ہوئے.